کیا واقعی وہ دن آیا تھا جب ممبئی کی فضاؤں میں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا، جب بازار بند ہو گئے تھے، جب کاروبار کرنے والے اپنی جگہ چھوڑ کر دوڑ پڑے تھے، اور جب دو آوازیں آمنے سامنے کھڑی تھیں، ایک کو دیوی کہا جاتا تھا اور دوسری کو عہد۔ یہ مقابلہ صرف گانے کا نہیں تھا، یہ مقابلہ تھا احساس کا، یہ مقابلہ تھا سر کا، یہ مقابلہ تھا تکنیک اور تڑپ کا۔ اور تاریخ گواہ ہے، اس دن فیصلہ کاغذ پر نہیں، دلوں میں ہوا تھا۔ یہ کوئی عام دن نہیں تھا۔ ممبئی کی فضا میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے باوجود جیسے مدھم پڑ گیا تھا۔ ہوا میں ایک انجانی سی سنسناہٹ تھی۔ موسیقی سے محبت کرنے والے جانتے تھے کہ آج تاریخ کا ایک عظیم لمحہ رقم ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں اس دن شہر کے بازار بند ہو گئے تھے، دکانوں کے شٹر آدھے گرے ہوئے تھے، ہر زبان پر صرف ایک ہی بات تھی: آج مقابلہ ہے دو عظیم فنکاروں کا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا لمحہ واقعی آنے والا ہے۔ ایک طرف لتا منگیشکر، جن کی آواز کو دیوی کہا جاتا تھا، جن کے سر کو سن کر راگ بھی سر جھکا لیتے تھے۔ دوسری طرف ملکہ ترنم نور جہاں، جنہیں صرف گلوکارہ نہیں بلکہ ایک عہد کہا جاتا تھا، جن کی آواز میں درد بھی تھا، طاقت بھی اور محبت بھی۔ یہ صرف دو آوازوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، یہ دو مکتبہ فکر، دو تہذیبوں، دو سرحدوں اور دو روحوں کا سامنا تھا۔ پردے کے پیچھے دونوں خاموش تھیں۔ لتا منگیشکر آنکھیں بند کیے اپنے اندر کے سر کو سمیٹ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تو نہیں تھی، مگر انگلیاں بے اختیار حرکت کر رہی تھیں، جیسے دل ہی دل میں سرگم پڑ رہی ہوں۔ دوسری طرف ملکہ ترنم نور جہاں کرسی پر بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، ایک مسکراہٹ تھی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے برسوں کا تجربہ، کامیابیاں، ناکامیاں اور جید و جہد چھپی ہوئی تھی۔ محفل میں بڑے بڑے استاد، پنڈت، شاعر اور موسیقار موجود تھے۔ کوئی باضابطہ فیصلہ کرنے والا نہیں تھا، مگر سب جانتے تھے کہ فیصلہ خود بخود ہو جائے گا، کیونکہ کچھ مقابلے کاغذ پر نہیں، دلوں میں جیتے جاتے ہیں۔ پہلا اعلان ہوا لتا منگیشکر کے نام کا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی اسٹیج پر آئیں، جیسے زمین کو چھو بھی رہی ہیں یا نہیں۔ مائک کے سامنے کھڑی ہوئیں، آنکھیں بند کیں، ایک گہرا سانس لیا۔ جیسے ہی انہوں نے آلاپ شروع کیا، محفل پر خاموشی چھا گئی۔ یہ عام خاموشی نہیں تھی، یہ وہ خاموشی تھی جس میں ہر سانس سنائی دیتی تھی۔ ان کی آواز میں کھنک تھی، نرمی تھی، ایک ایسی صفائی جیسے شیشے کا پیالہ، ہر سر اپنی جگہ، ہر تان حساب میں۔ لوگ مدہوش ہو کر سر ہلا رہے تھے اور استاد ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یہ تکنیک کی فتح تھی، یہ ریاض کی جیت تھی۔ لتا گاتی تھی تو لگتا تھا سر ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے ہوں۔ پھر اعلان ہوا نور جہاں، اور محفل کی فضا بدل گئی۔ تالیاں تھیں، مگر ان میں جوش بھی تھا اور بے قراری بھی۔ نور جہاں اسٹیج پر آئیں تو ان کے چلنے میں اعتماد تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسٹیج پر نہیں چل رہی، بلکہ اسٹیج ان کے ساتھ چل رہا ہو۔ انہوں نے مائک کو ہاتھ لگایا، ایک لمحہ توقف کیا اور پھر آواز نکالی۔ پہلا لفظ ہی دل میں اتر گیا۔ یہ آواز صرف کانوں سے نہیں سنی جا رہی تھی، یہ دل کی دھڑکن میں محسوس ہو رہی تھی۔
نور جہاں کے سر میں درد تھا جو ہر انسان کبھی نہ کبھی جیتا ہے۔ جہاں لتا کی آواز سر کو چھوتی تھی، وہیں نور جہاں کی آواز روح کو چیر دیتی تھی۔ کچھ لوگ بے اختیار رو پڑے، کچھ نے آنسو چھپائے تو کچھ نے ہاتھ جوڑ لیے۔ پھر دونوں کو ایک ہی گیت بغیر ساز کے گانے کو کہا گیا۔ صرف آواز، صرف فن۔ پہلے لتا جی نے گایا، اس کے بعد نور جہاں نے۔ فرق صاف نظر آنے لگا۔ لتا ہر سر کو تول کر رکھ رہی تھی تو ملکہ ترنم نور جہاں سر کو چھوڑ کر احساس کو پکڑ رہی تھی۔ محفل میں بیٹھے ایک بزرگ استاد نے آہستگی سے کہا، یہ آواز نہیں، یہ کہانی ہے۔ تو دوسرے نے جواب دیا، یہ گانا نہیں، یہ جینا ہے۔ جب نور جہاں خاموش ہوئی تو اسٹیج پر مکمل سناٹا چھا گیا۔ پھر ایسا شور اٹھا کہ دیواریں کانپ اٹھیں۔ یہ تالیاں نہیں، یہ فیصلہ تھا۔ کسی نے مائک پر آ کر اعلان نہیں کیا، کسی نے کاغذ نہیں اٹھایا، مگر سب جان گئے تھے اس دن جیت آواز کی نہیں ہوئی تھی، اس دن جیت احساس کی ہوئی تھی۔ لتا منگیشکر خود آگے بڑھیں، ان کی آنکھوں میں احترام تھا۔ انہوں نے نور جہاں کا ہاتھ تھاما اور کہا، آپ گاتی نہیں، آپ محسوس کرواتی ہیں۔ نور جہاں دھیرے سے مسکرائیں، وہی چھاہانہ مسکراہٹ، اور آہستگی سے بولی، آپ سر کو عبادت بنا دیتی ہیں۔ مگر تاریخ نے جو لکھا وہ یہی لکھا کہ اس دن ممبئی کے اسٹیج پر مقابلہ ہوا اور جیت دلوں کی نور جہاں کے نام رہی، کیونکہ اس دن سر نہیں دل جیتنا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔